پاکستان بزنس فورم یورپ کے چیئرمین اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سردار ظہور اقبال نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ملک کی ترقی، خوشحالی اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فرانس میں بزنس فورم کے ہیڈ آفس میں پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے 13 اور 14 جون کو فرانس میں منعقد ہونے والی پاکستان بزنس فورم فرانس کی 5 سالہ اور پاکستان بزنس فورم یورپ کی 1 سالہ تقریب کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بیرون ملک سیاست سے بالاتر ہو کر کمیونٹی کو متحد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا، جس کی بدولت بزنس فورم کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سردار ظہور اقبال نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ملکی معاشی اور اقتصادی منصوبوں کی مکمل تائید کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کا یقین بھی دلایا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں نافذ کفایت جاری پالیسی کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد 10 مارچ 2026 کو جاری ہونے والا کفایت جاری اقدامات نوٹیفیکیشن باقاعدہ واپس لے لیا گیا ہے۔ یہ پالیسی 15 جون 2026 سے مؤثر طور پر ختم ہو جائے گی اور اسی تاریخ سے اعلیٰ عدلیہ کے تمام انتظامی و عدالتی امور دوبارہ معمول کے مطابق چلائے جائیں گے۔ دوسری جانب صوبہ پنجاب سے بھی ایک اہم سفری اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے، جہاں میس ٹرانزٹ کی تمام ٹرانسپورٹ سروسز پر شہریوں کو فراہم کی جانے والی مفت سفر کی سہولیات کو اب مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سرکاری ملازمین نے بجٹ کے موقع پر شاہراہ دستور پر شدید احتجاج کیا ہے، جہاں پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان سخت مزاحمت ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا، جبکہ پولیس نے متعدد ملازمین کو حراست میں لے لیا ہے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے چیف آرگنائزر رحمان باجوہ نے اعلان کیا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا جاری رہے گا۔ ملازمین کا مطالبہ ہے کہ وفاقی بجٹ 2026-27 میں ان کے مطالبات شامل کیے جائیں، تمام ایڈہاک الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے نیا پے اسکیل متعارف کرایا جائے، تنخواہوں میں 100% ایڈہاک ریلیف الاؤنس شامل کیا جائے اور کم از کم ماہانہ اجرت 50,000 روپے مقرر کی جائے۔ اس کے علاوہ الاؤنسز میں 200% اضافہ، پینشن اصلاحات کی واپسی اور ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے مطالبات بھی دہرائے گئے ہیں۔ سندھ کے باسیوں کے لیے محکمہ موسمیات نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے میں جاری شدید ہیٹ ویو کی صورتحال کل سے ختم ہونے کا امکان ہے۔ پیشگوئی کے مطابق آج اور کل کشمور، جیکب آباد، شکارپور، سکھر اور حیدرآباد میں تیز گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے، جبکہ میرپور خاص، عمرکوٹ اور تھرپارکر میں بھی چند مقامات پر بادل برس سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 14 جون کو دادو، لاڑکانہ اور خیرپور سمیت دیگر اضلاع میں آندھی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب کراچی میں شدید گرمی کے باعث درجہ حرارت کی شدت 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور تیز ہوائیں چلنے سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کی امید ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 17,500 ارب روپے کا بھاری وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کی دستاویزات وزارت خزانہ کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ محمد اورنگزیب یہ بجٹ ایوان میں پیش کریں گے، جس میں ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب اور دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافے کا امکان ہے، تاہم کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا اور سابق فاٹا کا ٹیکس استثناء بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کے احتجاجی اعلان کے باعث پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کے اطراف سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کرتے ہوئے رینجرز اسلام آباد اور پنجاب پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ اسپیکر ایاز صادق نے کسی بھی بدمزگی سے نمٹنے کے لیے سارجنٹ 8 آرمز کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کا 17,500 ارب روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے، جسے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایوان میں پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے جائیداد کے خرید و فروخت پر فائلر کے لیے ٹیکس میں کمی پر اتفاق کر لیا ہے، جس کا باقاعدہ اعلان بجٹ میں کیا جائے گا، جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں 10 سے 15% اضافے کا بھی قوی امکان ہے۔ بجٹ میں ملکی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے برآمدی شعبے کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کیا جا رہا ہے اور ریٹیلرز کے لیے ایک نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل متعارف کرایا جائے گا۔ واضح ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس ریونیو کا مجموعی ہدف 15,264 ارب روپے مقرر کیے جانے کی توقع ہے۔
عرب میڈیا العربیہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے مجوزہ امن معاہدے کے حتمی مسودے کی اہم تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ العربیہ کے مطابق اس تاریخی مسودے میں جنگ بندی میں مزید 60 دن کی توسیع اور تصدیراتی طور پر اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بین الاقوامی بحری ٹریفک کے لیے دوبارہ کھولنے کی بنیادی تجویز شامل ہے۔ معاہدے کے تحت امریکہ ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کرے گا، جبکہ دونوں ممالک جنگ بندی کی اس 60 روزہ مدت کے دوران ایران کے افزودہ یورینیم کے حساس معاملے پر باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ مسودے میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ تمام فریق فوری طور پر جارحانہ فوجی کارروائیاں بند کرنے کے پابند ہوں گے اور جنگ بندی کی کسی بھی ممکنہ خلاف ورزی کی صورت میں معاملے کو ثالثی اور رابطہ کاری کے ایک مخصوص مشترکہ نظام کے ذریعے نپٹایا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پاکستان کی کامیاب ثالثی میں دونوں ممالک نے امن شرائط پر مبنی کئی منصوبوں کا تبادلہ کیا ہے اور اب جنگ کے باقاعدہ خاتمے کے لیے ایک حتمی مفاہمتی یادداشت پر کام کر رہے ہیں۔